السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ قرآن پاک میں ابو طالب صاحب کے حوالے سے کچھ ہے یا حدیث میں کہ ابو طالب کو سزا کم ہوگی؟ جی ہاں، حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے، مطلب اس کا نبی پاک علیہ السلام سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے جناب ابو طالب صاحب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ابو طالب نے کیا کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے والدین ماجدین وفات پا گئے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے، جناب محترم عبد المطلب صاحب۔ جب حضرت عبد المطلب صاحب فوت ہو گئے تو انہوں نے اپنے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے بیٹے ابو طالب صاحب کو سونپی، اور جناب محترم حضرت ابو طالب صاحب نے نبی پاک علیہ السلام کی پرورش کی، اس کے ہوتے ہوئے کہ خود حضرت ابو طالب صاحب نہایت غریبانہ زندگی گزارتے تھے، مگر اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے کو انہوں نے بہترین سے بہترین حالت میں پالا پوسا، بڑا کیا، پیار اور محبت سے پیش آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو طالب صاحب کی جو گدی اور سیٹ تھی، ان کی جو بیٹھنے کی جگہ تھی، ابو طالب صاحب کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس گدی اور اس سیٹ اور اس کرسی اور چیئر اس جگہ پر بیٹھ سکے جہاں پر ابو طالب بیٹھتے تھے، مگر ابو طالب صاحب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور ٹوک نہیں تھی، یہاں تک کہ ابو طالب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے سے اتنی محبت تھی کہ ابو طالب شام کے سفر پر جانے لگا، تجارتی سفر تھا، بحوالہ رحیق المختوم، تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو اپنے ساتھ نہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ابو طالب اکیلے نکلنے لگے تو ابو طالب کے بھتیجے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے افسوس، اے کاش کہ ابو طالب بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو افسردہ دیکھ کر جناب ابو طالب کا دل بھر آیا، اور ان کو برداشت نہ ہوا کہ میں مکہ سے ملک شام جاؤں اور پیچھے میرا بھتیجا افسردہ ہو، تو کہا کہ چلو محمد تم بھی میرے ساتھ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بھر آپ کہہ سکتے ہو کہ ابو طالب نے خود کم کھایا، اپنی اولاد کو کم کھلایا بوجہ غربت، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو سیر ہو کر کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ ابو طالب اپنی غریبانہ زندگی کے اندر جتنا کچھ اپنے یتیم بھتیجے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتا تھا وہ اس نے کیا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی اور ابو طالب صاحب کے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، میں تو نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، اور لوگوں تم کلمہ پڑھو اور لات منات، ان بتوں، مورتیوں، ان پتھروں، درختوں کو پوجا پاٹ کرنا چھوڑو، اب ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک انہوں نے دشمنی کی کہ ابو طالب سے کہنے لگے کہ جناب ابو طالب آپ ایسا کریں، اپنا یہ بھتیجا محمد ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کو اس محمد کے بدلے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکا دے دیتے ہیں کہ جسے آپ اپنا منہ بولا بیٹا اور اپنا بھتیجا بنا لو۔ اچھا، تو ہم نہ محمد کی گردن اتار دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے۔ آج بھی زمانے دنیا میں چول لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مولانا صاحب، جیسے میں بھی ایک مولانا ہوں، مولوی ہوں،
میں جب سود کے خلاف خطبہ دیتا ہوں تو حرام خور کہتے ہیں مولانا بڑی سخت گفتگو کرتا ہے، اس کا لہجہ، اس کا طریقہ بڑا سخت ہے۔ اصل کیا ہے کہ یہ سور صفت رکھنے والا حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں کر رہا، تو کہتے ہیں مولانا کی بات بڑی سخت ہے۔ میں جب مولانا ہو کر بتاتا ہوں کہ بینک میں نوکری حرام ہے، حرام خور طبیعت رکھنے والا کہتے ہیں مولانا بڑا سخت ہے۔ تو اصل نا من حرامی تے حجتاں ڈیر، یہ سرائکی کا ایک جملہ میں کہہ گیا ہوں۔ تو یہی حال اہل مکہ کا بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے ابو طالب صاحب، آپ اپنا بھتیجا ہمیں دو، ہم آپ کو اس کے بدلے ایک لڑکا دے دیتے ہیں اور محمد کی ہم گردن اتار دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جرم یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا گستاخ ہے، کبھی لات کے پیچھے پڑا ہے، کبھی منات کے پیچھے پڑا ہے، کبھی عزا کے پیچھے پڑا ہے، کبھی کہتا ہے اس بت کی پوجا حرام، کبھی کہتا ہے سود حرام ہے۔ یاد رکھو مکہ والے بھی چنگا ڈھیڈ بھر کر کے سود کھاتے تھے اور زنا بھی وہاں عام تھا۔ اب جس کی بیوی ہوتی ہوئی گندی عورت جسے ہم رنڈی بولتے ہیں، تو جب اسلام یہ کہے گا یا مولانا یہ کہیں گے جناب رنڈی بازی حرام ہے، تو درد تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی، وہ تڑپے گا تو ضرور۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتا ہے، حالانکہ نعوذ باللہ گالی کہاں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ لیکن اب مصیبت ہے، بندہ کرے تو کرے کیا کرے۔ بت پوجا سے منع کرو تو بت کا پجاری کہتا ہے یہ گالیاں دیتا ہے، سود خوری سے منع کرو تو سود خور حرام خور کہتا ہے یہ گالیاں دیتا ہے، دیوسیت سے منع کرو، جس کی بیوی بیٹی گھر میں عورت بغیرتی کے کام کرے نا اور ڈیڈ دا پتر برداشت کردہ آ رہا ہوئے تو اس کو دیوس کہتے ہیں۔ دیوسیت کے خلاف بات کرو تو مولانا بڑا سخت ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا۔ اچھا شاباش دینا آپ ابو طالب صاحب کو، میں بھی ان کو شاباش دیتا ہوں۔ ابو طالب بڑا سیاںا آدمی تھا، اس نے کہا اے بے وقوفو، میرا بھتیجا لے کر تو اس کی گردن کاٹتے ہو اور میں تمہارا لڑکا لے کر اس کو پالوں؟ جی یہ عجیب تمہارا فیصلہ ہے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، جو کرنا ہے کرو، میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو ابو طالب صاحب اپنے بھتیجے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بختر بند گاڑی بن گئے یا بلٹ پروف جیکٹ بن گئے۔ ابو طالب نے کہا جو کرنا ہے کرو، تمہیں گولی مارنی ہے، تمہیں بم مارنا ہے، تمہیں راکٹ چلانا ہے، تم نے تلوار چلانی ہے، تم نے تیر مارنا ہے، مارو، میں اپنے بھتیجے محمد کا دفاع کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ابو طالب صاحب نے اتنی مضبوط بات کی نا، کافروں کی پھوسیاں نکل گئیں، مطلب پڑ نکل گئے، انہیں کہا او لو یہ بندہ تو مرنے پر تولا ہے۔ تو جب تک ابو طالب زندہ رہے مکہ والوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک خراش بھی نہیں پہنچائی۔ ارادہ ان کا یہ تھا کہ ہم ان کو دن دہاڑے پکڑیں اور ان کو سولی پر لٹکا دیں، لیکن ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کے لیے بختر بند گاڑی، بلٹ پروف جیکٹ تھے۔ اہل مکہ کے کافر، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی جان لینا چاہتے تھے، لیکن ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کے دفاع میں، نبی پاک علیہ السلام کے ڈیفنس میں آپ کے سامنے دیوار چین بن کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب کون اس دیوار چین کو پھلانگے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور اور ان کی جان لے؟ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری نیکیاں اور ابو طالب کے احسانات تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور اللہ کے حبیب اور محبوب اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ ہم بھی اپنے نبی کا اور اپنے نبی کی شریعت کا دفاع کرتے ہیں
انشاءاللہ ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا ان سود خوروں، ان حرام خوروں، ان بد کرداروں، ان بے نمازیوں، ان بد شکلوں، ان بد اعمالوں کے شر سے اللہ ہم مولویوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم رد کیدہم فی نحرہم۔ تو یہ تھی قربانی ابو طالب صاحب کی، اور ان قربانیوں پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ صرف ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، یعنی ان کے پاؤں میں صرف آگ کی جوتیاں ہوں گی، باقی وہ جہنم میں نہیں ہوں گے، اوپر اوپر ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے ابو طالب صاحب کا دماغ اس طرح کھوپڑی میں کھولے گا جس طرح چولہے پر رکھی ہنڈیا کے اندر سالن کھولتا ہے، بڑ 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 کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے۔ اے کاش کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہوتا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔